کہہ رہے ہیں سر میں احتجاجی سیاست کا بالکل چیمپئن ہوں. کر لے. وہ بات یہ ہے کہ میری والدہ کہا کرتی تھی نا کہ جو ہنڈیا ہے نا جب اس میں ابال آئے گا نا اپنے کرانوں کو جلا لے گی. تو یہ احتجاجی سیاست کر کے دیکھ لیں, یہ بھی ایک ان کو شوق پورا کر لیں. اور پھر اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ بھئی جو ہماری افغان پالیسی ہے, بھئی افغان پالیسی یہ ہے کہ وہاں سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان پر, وہاں ہمارے نوجوان, ہمارے فوجی افسر, ہمارے پولیس افسر, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, عام آدمیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم کو خدا نخواستہ افغانستان پہ چڑھائی نہیں کر رہے, نہ ہم نے لشکر کشی کی ہے, انہوں نے کیا وہاں سے درندازی ہوئی ہے. اب آپ پالیسی بنا لیں, وہ حملے رکوا لیں, بڑی اچھی بات ہے. اچھا اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. اور جو ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو اپنا پورا زور لگا دیں, روک لیں, امن قائم ہو جائے. قبائلی بزرگ جو اکٹھے ہو کے اور سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں امن قائم کر دیں, ہم خوش, ہمارا خدا خوش. اس کا انہوں نے سر حل تو دے دیا نا. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی, اگر ایسے تو یہاں کی صوبائی حکومت, منتخب نمائندوں, لوکل گورنمنٹ اور قبائلی عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, لے لیں گے. اب صوبائی حکومت کی اپنی بھی ذمہ داری ہے اور وفاقی حکومت بھی اعتماد میں لے لے گی. جب گولیاں چل رہی ہوں, جب لوگ مر رہے ہوں, جب جتھے حملہ آور ہو رہے ہوں, تو پھر آپ کا یعنی یہ تقریری مقابلے میں تو شریک نہیں ہو رہے نا آپ. بالکل, آپ کو تو پھر عملی اقدام کر کے دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جب ان کو حقائق سے پالا پڑے گا, جب ان کو اپنی لیمیٹیشنز کا احساس ہوگا, اور جب لاشیں ان کے سامنے تڑپ رہی ہوں گی, تو پھر دیکھتے ہیں پھر کیا فیصلہ کریں گے. سر پتہ نہیں ہے وہ فیصلہ کر سکیں گے یا نہیں, کیونکہ جو فیصلہ ریاست پاکستان نے کیا وہ کر کے دکھایا, اور اس کا اظہار جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کیا. جو میرے کو ہم ذرا سنائیں ذرا کہ افغان پالیسی سے متعلق انہوں نے کیا فرمایا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے, وہ دیکھیے. 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے. 2021 میں بھی اس کو حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے. تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ کئی دہائیوں سے جب اپنے افغان بھائیوں کو مہمان نوازی کی, آج جب حکومت کہتی ہے, ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں, تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے, اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں, اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں, ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر, انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان سٹیٹ ایکٹرز, دہشت گرد گروپس, ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں. ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا نا. بھئی جو افغان باشندے ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں, لیکن دو قسم کے باشندے ہیں نا. ایک ایسے مہاجر ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, جو قانونی طور پر مقیم ہیں, دوسرے کسی کا قانونی جواز کے بغیر مقیم ہیں. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے, اور طلال چودھری صاحب نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اب جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں, اگر ان کو کوئی ملازم رکھے گا, اگر ان کو مکان کرائے پہ دے گا, اگر اپنی کوئی جائیداد ان کو بیچے گا, تو وہ بھی ان کا سہولت کار ان کا ساتھی سمجھا جائے گا, اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی. دیکھیے بات یہ خدا نہ خواستہ افغانستان پر ہم نے لشکر کشی نہیں کرنی. افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی سرکوبی کرنی ہے. اگر نہیں آتے, ان کو روک لیا جاتا ہے, تو ہم خوش, ہمارا خدا خوش. صحیح ہے. اس میں کیا معاملہ ہے, تو اس میں کیا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہہ رہے ہیں, بھئی آپ وہ بھی اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب عملی اقدامات کریں گے, اب کسی صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی غیر قانونی طور پر مقیم شخص کو, یعنی کوئی آپ شہریت کا, اس کی شہریت کا پروانہ جاری کر دیں. ٹھیک ہے. یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے. ہاں آپ کہیں, عزت آبرو کے ساتھ ان کو کہیں گے, درخواست کریں گے, ان کو چھوڑ کے آئیں گے, زیادتی نہیں کریں گے. تو یہ جب عملی طور پر اقدامات کرنے ہوں گے, کیونکہ جو لوگ بھگت رہے ہیں نا, وہ تو ہمارے جوان بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے افسر بھگت رہے ہیں, فوجی, اور یا وہاں کے لوگ بھگت رہے ہیں. 23 جوان نشانہ تو وہ بن رہے ہیں نا جو کے پی کے اندر رہنے والے ہیں. آج تو جو دہشت گردی ہے جو عروج پہ ہے وہاں ہے نا, تو بھگت تو وہ رہے ہیں. تو آپ نے ان کو تحفظ دینا کہ نہیں دینا. اس لیے میرا خیال یہ کہ چیزوں کو اب الجھایا نہ جائے. سر پھر چیزوں کو اور الجھا سہیل کون رہا ہے؟ آفریدی صاحب جو ہیں
ان کو اب وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرنے دیا جائے اور دیکھتے ہیں پھر سر تیل یہ دیکھیں، سوال تیل کی دھار دیکھیں. یہ سوال اس دن جب ڈی جی ایس پی آر سے ہوا تھا کہ کیسی قیادت لائی جا رہی ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا وہ بھی یاد دہانی کے لیے دکھا دیتے ہیں جی. کیا فرمایا تھا ڈی جی ایس پی آر نے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حکومت کو اپنی اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے. کین وی افورڈ سیاسی شعبدہ بازی کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں؟ نو وی ول ناٹ بی. کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال. اور آج جب وہ تقریر کر رہے تھے تو عاشق عمران کہہ رہے تھے خود کو. اچھی بات ہے. عمران خان کا عشق جو ہے اس پہ تو کوئی قانونی قدغن نہیں ہے. آپ جس پہ چاہیں عاشق ہو جائیں. تو سر لیکن سوال کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ کیا جو تحریک انصاف کی سیاست ہے یا کے پی کی سیاست ہے وہ کیا صرف شخصیت کے گرد ہی گھومتی رہی؟ تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ساری سیاست ہی شخصیتوں کے گرد گھوم رہی ہے. اچھا. ہر جماعت جو ہے شخصیتوں کے گرد گھوم رہی ہے. پرفارمنس اگر وہی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. اچھا. اللہ خیر بھائی کیا کہا کسی شاعر نے نا کہ یہ ہے میں کدا، اچھا. یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے. اوہ. ٹھیک ہے. اور یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے. اوف. یہ میکدہ ہے سیاست کا. اچھا. اس میں اس کو اسی طریقے سے چلنے دیں. اچھا. سہیل افریدی صاحب کو بھی کلیجہ ٹھنڈا کرنے دیں. عمران خان پر اس کو واری ہو، جان نثار کریں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا تحفظ کریں، ان کی جان اور ان کی مال اور ان کی عزت، اس کے لیے ان کو کردار ادا کرنا ہوگا. اور اگر اس میں وہ دیوار بنیں گے تو پھر اس کے اپنے نتائج آ جائیں گے. ہم نے نظری بحثوں میں الجھ کے کیوں اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گنڈا پور صاحب کا تو ظاہر ہوتا رہا کہ جی وہ بولتے زیادہ تھے لیکن وہ ساتھ دیتے تھے، وفاق کا بھی ساتھ دیتے تھے، فوج کا بھی ساتھ دیتے تھے. سہیل افریدی صاحب نے بات کہی نا، سب سے پہلی بات کہی کہ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں. ہاں تو سب سے پہلے پاکستانی. لیکن وہ کہہ رہے میں آج سے جو ہے وہ خان کو چھڑانے کے اقدامات بھی شروع کر لیں. کریں، کوئی اعتراض نہیں. کیا کر لیں؟ قانون کے دائرے میں جو کرتے ہیں کوئی مظاہرہ کر لیں، کوئی جلسہ کر لیں، اچھا. کوئی درخواست دے دیں عدالت میں جا کے، کوئی بھوک ہڑتال کر لیں. تو قانون کے دائرے میں جو کرنا لشکر چاہتے کشی بس نہ کریں. لشکر کشی جو ہوتی ہے وہ نہ نہیں. آپ اس کو دیکھیں، اب اس میں ہم یعنی آپ ان کو کرنے دیں جو کرنا چاہتے ہیں. اچھا. جب وہ اگر غیر ذمہ دارانہ اقدامات کریں گے اور اس کی لپیٹ میں خود آ جائیں گے. اور اگر وہ ایک ہوش مندی کے ساتھ کام کریں گے تو معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھا سکیں. میں دیکھ رہا تھا بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے اس کو شوق نہیں ہے. ہم افغانستان جو ہے نا، ہم اس پر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چڑھائی نہیں کرنا چاہتے، نہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے دوست کہتے ہیں جب کہ بھائی تو وہاں تو سوویت یونین نہیں ٹک سکا، ہاں جی، وہاں تو امریکہ نہیں ٹک سکا، سپر پاور کا قبرستان ہے. قبرستان ہے وہ. بالکل درست بات ہے. تو جب سوویت یونین کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اس کو پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ پاکستان کی سرزمین پہ ان کو پناہ مل رہی تھی نا، اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا تھا. صحیح. اور وہ تو لوگ قبضہ کرنے آئے تھے نا، سوویت یونین تو اپنی فوجیں لے کے آیا تھا. صحیح. پاکستان ان کی پھر ٹرین ایسی ہے کہ وہاں جناب وہ کوئی ٹک نہیں سکتا. تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ. ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں آپ بندے جو آ رہے ہیں ان کو روکیں. ٹھیک ہے. ہم آپ کے گھر میں کوئی نہ بھیجنا چاہتے ہیں کسی کو، نہ آپ کے گھر میں کوئی خلل ڈالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کرنا چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے. تو ہمارا تو معاملہ بالکل کلیئر ہے. بالکل صحیح. اچھا اب شامی صاحب یہ آپ نے کالم میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جی خبریں آ رہی ہیں کہ جی بھارت اور افغانستان کے درمیان کوئی دفاعی معاہدہ ایسا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تھا نا. ہاں ایگزیکٹلی. شوشے چھوڑتے ہیں نا. اب متقی صاحب وہاں گئے ہوئے تھے. ہاں جی. اور کیا کچھ کر کے آئے وہاں وہ؟ بھائی دیکھیے افغانستان ایک پہلے تو بات سنیں ایک آزاد ملک ہے. ٹھیک ہے. ساورن ملک ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ دورہ کرتے ہیں دلی کا تو کم از کم مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. ہاں اقوام متحدہ کو بھی جہاں مرضی جائیں. ٹھیک ہے. عبوری حکومت کے ہے نا. وہ ہم سے کوئی ویزا لے کے تو نہیں جانا انہوں نے، نہ ہم سے کوئی پرمٹ لے کے جانا ہے. جہاں مرضی جائیں، جو مرضی بات کریں کسی سے جا کے. تو اس پر وہاں وہ 6 دن کے لیے گئے تھے. ابھی بھی میرا خجت وہی ہے. ابھی 6واں دن پورا نہیں ہوا. جمعرات کو پہنچے تھے وہاں. 6 دن کے لیے گئے. وہاں جا کے انہوں نے
وہ دیوبند بالکل ہاں وہاں بھی گئے, اتر پردیش میں. ہزاروں افراد اکٹھے تھے, دیوبند کے طالب علم جو تھے, جی ہاں. بڑا پرجوش استقبال ہوا ان کا, اور اردو میں تقریر کی وہاں انہوں نے, یہی بھلے بڑے ہیں پاکستان میں. خطاب کیا وہ تو, ہاں اچھا اردو میں خطاب کیا. اچھا اور اس کے بعد پھر پریس کانفرنس ہوئی, وہاں ہنگامہ بھئی عورتوں کو نہیں بلایا گیا, پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ کرنی پڑی, ہاں جی. عورتوں کو بلانا پڑا. ہاں دیکھیے اب خواتین جو صحافی. اعلامیہ جاری ہوا ہے نا ان کا, اس میں جو مقبوضہ کشمیر کا ذکر ہے اس کے ساتھ انڈیا کا لفظ لگا دیا. جو پہلگام کا جو واقعہ تھا اس کی مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر اور ساتھ انڈیا لگا دیا. اب میرا یہ خیال ہے کہ ان کی انگریزی کچھ کمزور ہے, اچھا یا انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا, یا بھارتی وزارت خارجہ نے کچھ چالاکی سے انڈیا بھی ساتھ لگا دیا, جان بوجھ کر. ٹھیک ہے نا. اب اس سے یہ ہوا کنفیگر پتا بھائی آپ تو بڑے حریت پسند ہیں, تو آپ پھر یہ کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے اس کی نفی کیسے کر رہے ہیں؟ بالکل کشمیر تو انڈیا کا علاقہ نہیں ہے, پوری دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کرتا. صحیح. تو یہ ان سے کوتاہی ہوئی. اور باقی دیکھیے وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی سرزمین جو ہے استعمال نہیں کرنے دیں گے انڈیا کے خلاف کسی کو. بالکل نہ کرنے دیں. پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے, پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف بھی استعمال نہ ہونے دیں. اور دیکھیے انڈیا جو ہے, جامعہ علماء ہند کے جو صدر ارشد مدنی صاحب, انہوں نے کہا کہ جی اب جمعیت تک, علماء ہند, ہاں جمعیت علماء ہند, کہ اب تک افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد آئے تھے, اب نہیں آئیں گے, یعنی کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. تو اگر دہشت گرد رک نہیں جائیں تو ہم خوش, ہمارا خدا خوش, ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل. ہمارے تو اپنے بھائی باندھن ہیں بھائی, ہمارے یعنی وہاں رہے ہیں متقی صاحب, فرفر اردو بولتے ہیں, اور وہاں جو انہوں نے گفتگو جتنی کی ہے اردو میں کی ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ وہ ہمارے دل کے قریب ہیں. اچھا. اور وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنا دل جو ہے نا بس تھوڑا سا ہماری طرف رکھیں, اچھا, اور یہ دہشت گردوں کو روکیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے پلان بنا لیں, پاکستان کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے.